عائشہ اور سچائی کی طاقت۔ ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک ننھی سی بچی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد ایک محنتی درزی تھے جو دن رات لوگوں کے کپڑے سی کر روزی کماتے تھے، جبکہ والدہ گھر پر رہ کر سلائی اور کشیدہ کاری کا کام کرتی تھی۔ عائشہ بچپن سے ہی ایک سادہ، خوش اخلاق اور سچ بولنے والی بچی تھی۔ وہ ہمیشہ سچائی کو اپنا زیور سمجھتی تھی۔ اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کوئی شرارت ہو جائے تو وہ فوراً اعتراف کر لیتی تھی، چاہے سزا ہی کیوں نہ ملے۔ ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا سچ ہمیشہ جیتتا ہے اور اللہ سچ بولنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ عائشہ کو اسکول جانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں بہت اچھی تھی بلکہ ہر کھیل، تقریری مقابلے، صفائی مہم اور فنکارانہ سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ وہ ہر ٹیچر کی پسندیدہ طالبہ تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر کام میں ایمانداری، محنت اور سچائی کے اصول کو اپناتی۔ ایک دن اسکول میں اناؤنسنگ اعلان ہوا کہ سالانہ فنکارانہ میلہ منعقد کیا جائے گا، جس میں ہر جماعت کے بچے مختلف ڈرامے، نغمے اور خاکے پیش کریں گے۔ اس بار ایک خاص انعام بھی رکھا گیا تھا، سال کی بہترین طالبہ کا خطاب، جو صرف اسے ملے گا جس نے نہ صرف شاندار کارکردگی دکھائی ہو بلکہ اخلاق، سچائی اور مثبت رویے سے دوسروں کے دل بھی جیتے ہوں۔ عائشہ بہت پرجوش ہوئی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ وہ اسکول میں نمایاں ہوں، لیکن کبھی انعام کے لیے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی دوسروں کی خوشی تھی، مگر اب کی بار ٹیچر نے اس کے اندر چھپی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اسے ڈرامے میں مرکزی کردار یعنی شہزادی عالیہ کا کردار دے دیا۔ عائشہ کے ساتھ ہی کلاس کی ایک اور بچی ندا بھی ڈرامے میں شامل تھی۔ ندا تھوڑی چالاک، خود پسند اور چال باز بچی تھی۔ وہ اکثر دوسروں کی محنت کو نظر انداز کر کے خود نمایاں ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ بہترین کارکردگی دکھا سکتی ہے، اس لیے وہ اس کی تیاریوں کو بغور دیکھتی رہتی تھی۔ عائشہ روزانہ اسکول کے بعد امی کے ساتھ بیٹھ کر شہزادی کا کردار نبھانے کی مشق کرتی، اپنی آواز کو نرم بناتی، انداز کو شاہی بناتی اور چلنے پھرنے کا طریقہ سیکھتی۔ وہ آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی ہو کر اپنے مکالمے دہراتی۔ اس کے والد بھی اس کے لیے کمرے میں ایک چھوٹا سا اسٹیج بناتے تاکہ وہ مشق کر سکے۔ ادھر ندا نے سستی دکھائی۔ وہ صرف ظاہری تیاری پر توجہ دیتی تھی۔ اس نے عائشہ کی ویڈیوز بنائیں اور اس کی نقل کرنا شروع کر دی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اسٹیج پر جا کر عائشہ کے انداز کی نقل کر کے داد سمیٹے گی۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، فنکارانہ میلہ۔ پورا اسکول، والدین، اساتذہ اور مقامی مہمان اسٹیج کے سامنے جمع تھے۔ روشنیوں سے سجا اسٹیج بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب عائشہ کا ڈرامہ شروع ہوا تو وہ دل سے شہزادی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس کی باتوں، چال، انداز گفتگو اور جذبات نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد ندا کی باری آئی۔ ندا نے وہی مکالمے اور انداز اپنائے جو عائشہ نے سیکھے تھے، اور لوگوں نے اسے بھی خوب داد دی۔ ڈرامے کے بعد پرنسپل صاحبہ نے اعلان کیا کہ اگلے دن اسمبلی میں سال کی بہترین طالبہ کا نام ظاہر کیا جائے گا۔ سب بچے پرجوش تھے۔ ندا تو پہلے ہی سب کو کہہ رہی تھی، یہ انعام تو میرا ہے، میں نے سب کو حیران کر دیا۔ عائشہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اسے خود پر یقین تھا مگر اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اگلے دن جب اسمبلی ہوئی
तो प्रिंसिपल साहिबा ने माइक पर आकर कहा, प्यारे बच्चों, कल का दिन स्कूल की तारीख का बहुत खूबसूरत दिन था। आप सबने शानदार कारकर्दगी दिखाई, मगर इस बार हमने जो तालिबा मुंतखब की है वो निदा है। निदा खुशी से उछल पड़ी, मगर आयशा के दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। वो कुछ ना बोली, मगर उसकी आंखों में नमी आ गई। प्रिंसिपल साहिबा ने जब निदा को स्टेज पर बुलाया और इनाम देने लगी, तो निदा एक लम्हे को रुक गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने कहा, मैडम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कल जब मैं स्टेज पर गई तो मैंने जो किरदार अदा किया वो मेरे अपने अल्फाज नहीं थे। मैंने दरअसल आयशा की तैयारी देखी थी, उसकी नकल की और वैसे ही स्टेज पर पेश कर दिया। मुझे मालूम है कि मैं इस इनाम की हकदार नहीं। ये इनाम आयशा का हक है। वही असली शहजादी थी और असल में वही हम सब के लिए रोल मॉडल है। पूरा हॉल साकित हो गया। सब हैरत से निदा को देख रहे थे। प्रिंसिपल साहिबा की आंखों में चमक आ गई। वो आगे बढ़ी, निदा को गले लगाया और बोली, बेटा, तुमने सच बोलकर बड़ा काम किया है। हम दोनों बच्चियों को इनाम देंगे। निदा को सच्चाई का इनाम और आयशा को साल की बेहतरीन तालिबा का खिताब। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने निदा को गले लगाया और निदा ने उससे माजरत की। उस दिन के बाद निदा और आयशा सच्चे दिल से दोस्त बन गई। निदा ने पहली बार सच बोलकर जो सुकून पाया वो उसे जिंदगी भर याद रहा। आयशा ने भी वो दिन याद रखा कि जब उसने बगैर किसी मुकाबले के दिल जीता। उसे यकीन हो गया कि सच्चाई, मेहनत और खुलूस कभी रायगा नहीं जाते। सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपका हक कोई और ले ले तो फिक्र न करें, इंसाफ ज़रूर होता है। मेहनत और खुलूस कभी ज़ाया नहीं होते। दूसरों की मेहनत की नकल करने से वक्ती कामयाबी मिल सकती है, मगर इज्जत सिर्फ असल सलाहियत से मिलती है। अपनी गलती मानना बहादुरी है और सच बोलने वाला हमेशा दिलों पर राज करता है।